الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. عبادت میں اضافہ فرما لیں، والہانہ صلوات پڑھیں سرکار دو عالم کی. عزیزان محترم، محبان نبی اور اہل بیت نبی، شمع رسالت کے پروانوں اور بہلول مزاج علی کے دیوانوں، میں ہر روز بلا ناگہ دل کی گہرائیوں سے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرا مالک آپ سب کو قدم قدم پہ ثواب عظیم نصیب فرمائے. اب جتنے حاضرین و حاضرات اس نبی زادے کی صف عزا پہ تشریف لا رہے ہیں، مولا تمہیں اس صف کا صدقہ ذاتی غموں سے محفوظ فرمائے. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں مالک انہیں شفائے کامل عطا فرمائے. دعا فرمائیں اس عشرہ محرم الحرام کے بانی چودھری شبیر مانگٹ صاحب، ان کے بیٹے اسد صاحب اور دیگر جتنے بھی آپ بھائی مل کے اس عزاداری میں کوئی بھی کسی قسم کی کوشش کاوش کر رہے ہیں، مالک آپ سب کی یہ نوکری بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرمائے. ہمیشہ آباد رہے یہ جگہ جہاں پہ عزاداری حسین برپا ہوتی. میں ہر ممبر پہ دعا کرتا ہوں مالک ان دنوں کا صدقہ کسی بھی ماتمی عزادار کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے. مالک جتنی جلدی ہو سکے ہمارے بارہویں مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. مل کے بلند آواز سے ایک صلوات ایسی پڑھ لیں کہ یہ دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچ سکیں. اللہ اجازت ہے سرکار، میں نوکری تلاوت فرماؤں. انتہائی معزز چہرے، انتہائی محترم لوگ ہیں آپ. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مہمان ہونے کے ناطے آپ میرے چھوٹے موٹے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سماعت فرما لیتے ہیں. لیکن جو بھائی مسلسل مجلسوں میں آ رہے ہیں وہ میری تائید فرمائیں گے کہ میں آپ کے سامنے ہادی اور ہدایت کے موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کا جو سب سے بڑا ہادی ہے کائنات میں سرکار محمد مصطفیٰ. کل میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جب اللہ کے سب سے بڑے ہادی نے اسلام کی پہلی دعوت میں ذوالعشیرہ میں جب اپنی رسالت اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو ہر کوئی چپ بیٹھا ہوا تھا سوائے علی کے. جن لوگوں کو یاد ہے وہ تو میری تائید فرمائیں گے. نبیوں کے نبی نے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا 40 سال کی عمر میں. لیکن یاد رکھنا یہاں پہ ایک کنفیوژن یہ بھی ہوتی ہے کہ جی کئی بندے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ نبی بنا ہی 40 سال بعد ہے. خدا کی قسم نہیں، ہمارے نبی کے نوکر نبی، کوئی پنگھوڑے میں نبی ہے، کوئی جھولے میں نبی، کوئی تندور میں نبی. اور یہ جو نبی ہے نبیوں کا نبی ہے، یہ 40 سال بعد کیسے بنے گا؟ میں انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ڈیٹیل پڑھوں گا اس بات کی بھی
لیکن آج صرف اپنے موضوع سے متصل ہونے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس نبی کے پسینے کے قطروں سے بننے والے نبی تو پہلے دن ہی نبی ہوتے ہیں۔ دلیل دوں گا اس بات کی آنے والی مجلسوں میں اگر یاد رہی، لیکن نبی 40 سال کے بعد بنے نہیں، نبیوں کے نبی نے 40 سال کے بعد حکم الہی سے اعلان کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اعلان کا حکم ہی نہیں آیا تھا۔ اعلان تو آیا تھا دعوت ذو العشیرہ میں، جب اللہ نے کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب اپنے قریبیوں کو بلا اور انہیں اسلام کی تبلیغ کر۔ قبلہ حضرت حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے نبی نے اقرب بلائے لیکن وہ عین والے اقرب آ گئے۔ جسے الف والے اور عین والے اقرب میں فرق کا پتہ وہ جملے کا لطف لے گا۔ اللہ نے کہا اپنے قریبیوں کو بلا، نبی نے بلایا، الف والے اقرب آ گئے یہ بن کے عین والے اقرب۔ اور یہ ڈیٹیل میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں کہ نبیوں کے نبی نے کہا کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ کوئی نہیں تھا۔ ادھر نبیوں کے نبی نے کہا جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ نبی نے کہا کون ہے جو مدد کرے؟ خدا کی قسم سارے کے سارے چپ تھے، یا مجمع کے پیچھے سے ایک آواز آئی انا ناصروں کا یا رسول اللہ۔ جب آواز آئی نا انا ناصروں کا یا رسول اللہ، سارے مجمع نے موڑ کے دیکھا، وہی کھڑا ہوا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ نبی نے کہا کون مدد کرے گا؟ علی کی آواز آئی انا ناصروں کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب اگلا جملہ سننا شیعہ سنی بھائی جتنے آپ تشریف فرمائیں، علی نے کیا مدد کا وعدہ۔ اب نبی کا وعدہ یہ تھا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا وصی ہوگا۔ علی نے کر دیا مدد کا وعدہ۔ ادھر مدد کا وعدہ ہوا، سلطان انبیاء کی آواز ہے یا علی انت ولی و وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، یا علی میرے بعد میرا ولی تو ہے، میرے بعد میرا جانشین تو ہے، میرے بعد میرا وصی تو ہے، میرے بعد میرا خلیفہ تو ہے۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جب نبیوں کے نبی نے اپنے وصی کا اعلان دعوت ذو العشیرہ میں ہی کر دیا تھا تو یہ عرب کے لوگ سقیفے میں جھگ کیوں مار رہے تھے؟ مالک آپ سب کی زندگی دراز فرمائے۔ بہت شکریہ بابا جی، مالک سلامت رکھے آئے۔ انت ولی و وصی و وزیری من بعد، میرے بعد میرا وصی تو ہے، میرے بعد میرا ولی تو ہے، میرے بعد میرا جانشین تو ہے۔ نبی نے اعلان کر دیا، علی نے مدد کا وعدہ کر دیا۔ خدا کی قسم ادھر نبیوں کے نبی کی مدد کا وعدہ علی نے کیا۔ انتہائی امپورٹنٹ گفتگو ہے آج کی بھی میری، اور میں قبلہ ہسٹری کے عین مطابق پڑھ کے جا رہا ہوں۔ صرف یہ خطابت نہیں بلکہ کتاب کے جملے ہیں میں جو آج آپ کے سامنے ہسٹری کے پڑھوں گا، اور آپ ہسٹری سنیں گے نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میں روز کہتا ہوں مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، میری حیثیت کچھ بھی نہیں، حسین کی ماں کا ترس ہے جو میں آپ کو سنا کے چلا جاتا ہوں۔ علی نے کیا مدد کا وعدہ، ادھر علی نے وعدہ کیا، ادھر کافر اور مشرکوں کے دل میں بغض علی کا بیج اگ گیا۔ بابا جی بغض علی کا بیج اگ گیا، کیونکہ ہر کافر وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس نبی کی آواز پہ علی نہ اٹھتا تو آج اس نبی کی حمایت کوئی نہ کرتا۔ لہذا پہلے دن سے ہی کافروں کے دلوں میں علی کی دشمنی کا آغاز ہو گیا۔ یاد رکھنا علی کی لوگوں سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، دشمنی تھی محمد رسول اللہ کی۔ سامنے آ گیا علی ولی اللہ۔ ظاہر علی نے جو کیا تھا مدد کا اعلان نبی کی، پہلے دن ہی
علی نے اعلان کیا اسلام کی تبلیغ کے پہلے دن اعلان ہوا، کافروں کے دل میں بغض علی کا بیج ہو گیا کہ اگر یہ علی مدد کا وعدہ نہ کرتا تو آج اس کی حمایت کوئی نہ کرتا۔ ویسے بھی قبلہ مکے جیسے شہر میں اعلان توحید کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، زمانہ دشمن تھا نبی کا اور علی کا، لہذا شروع سے پروپیگنڈے ہونے شروع ہو گئے۔ نبی نے اعلان کیا، پروپیگنڈے ہونے شروع ہو گئے۔ کافروں نے یہ پلاننگ سازی کی، جتنے نوجوان بھائی تشریف فرما ہو ہسٹری پڑھتے وہ میری تائید فرمائیں گے۔ پروپیگنڈا یہ کیا کافر اور مشرکوں نے، ادھر اعلان ہوا، کافروں نے پروگرام بنایا کہ اس نبی سے اپنے بچوں کو بھی دور رکھو، اپنے مردوں کو بھی دور رکھو، اور اپنی عورتوں کو بھی اس محمد سے دور رکھو، کیونکہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ نبی جادوگر ہے معاذ اللہ۔ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمارا نبی معاذ اللہ ساحر ہے، جادوگر ہے، جو اسے دیکھتا ہے بس اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے عورتیں بھی قبلہ انہوں نے ڈرا دی کہ معاذ اللہ یہ محمد جادوگر ہے۔ پلان یہ تھا اس نبی سے بچوں کو بھی دور رکھو، مردوں کو بھی دور رکھو، عورتوں کو بھی دور رکھو۔ اب نتیجہ آپ کی جھولی میں ڈالنے لگا، پتہ نہیں کون بندہ کس معرفت کا ہے، وہ کتنی داد مجھے اس جملے پہ دے گا، اور جسے سمجھ نہ آئے وہ چپ بھی رہے تو میرا حق پھر بھی ادا ہو جائے گا، جب سمجھ آئے پھر مجھے دعا کر دینا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ نبی سے اپنے بچوں کو بھی دور رکھو، مردوں کو بھی دور رکھو، اپنی عورتوں کو بھی دور رکھو۔ انہوں نے ادھر پروگرام بنایا کہ عورتوں کو دور رکھو۔ اللہ نے بھی اسی دن سے ارادہ کر لیا، اللہ نے کہا لے کے دور جاتے ہو تو لے جاؤ، لیکن کل اسی محمد کے دروازے پہ تم رشتے لے کر نہ آؤ تو مجھے خدا۔ بہت شکریہ سرکار، آپ جی سلامت مل کے کلیجے کی طاقت سے آج جنہیں تم دور کر رہے ہو کل میرے نبی کے دروازے پہ چھوڑ کے نہ جاؤ۔ سارے نہ آئے سمجھو تو ٹھیک ہے۔ میں بڑا لطف لیتا ہوں اس جملے کا جب کچھ بندے کچھ سمجھیں کچھ نہ سمجھیں، یہ راز کی باتیں ہوں۔ لہٰذا انہوں نے کہا اپنے بچوں کو بھی دور رکھو، عورتوں کو بھی دور رکھو، مردوں کو بھی دور رکھو۔ جب مکے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی نا، نبی کو دیکھ کے لوگ گلی بدل جاتے تھے، کیونکہ دین کہاں اچھا لگتا تھا انہیں۔ اللہ کے نبی ان کے خداؤں کو معاذ اللہ ظاہر ہے وہ بھی اگر نبی ان کے خداؤں کو برا کہتے تھے تو پھر ان کو اچھا تو نہیں لگتا ہوگا، لیکن نبی نے اس رنگ میں قبلہ تبلیغ کی کہ میرے اللہ پہ بھی حملہ نہ ہو سکے، اور ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ نبی ان کے خداؤں کو برا کہتے تھے اور کہتے تھے یہ مٹی کے بوتے تم نے خود بنائے ہیں۔ ہسٹری ہے پوری، خدا بناتے تھے مختلف، اور یہ دیکھیں یہ بتوں کو خدا بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ کافر اسد بھائی اپنے خداؤں کی وجہ سے اپنی خدائی منواتے تھے، اس لیے کہ اگر یہ صرف بت کو خدا سمجھتے ہوتے تو ان سب کا خدا ایک ہوتا۔ لیکن تاریخ کہتی ہے عرب میں جتنے قبیلے تھے ان کے علیحدہ علیحدہ بت تھے، کسی کا مٹی کا بنا ہوا، جتنا امیر قبیلہ ہوتا اتنا امیر بت ہوتا، کسی کا مٹی کا بنا ہوا، کسی کا پتھر کا بنا ہوا، کسی کا سنگ مرمر کا بنا ہوا، کسی کا چاندی کا بنا ہوا، کسی کا سونے کا بنا ہوا، اور سفر کے لیے یہ تیار جو بت کرتے تھے وہ ہوتا تھا حلوے کا، حلوے کا بنا ہوا بت، جہاں دل کرتا ماتھا ٹیک دیتے، جہاں بھوک لگتی اٹھا کے کھا جاتے۔ اب عادت یہ تھی کہ خدا کھا کے ہضم کر جاؤ،
پھر کوئی باغ کھا کے ہضم کر جائے، جو خدا کھا کے ہضم کر جاتا۔ لہذا نبی ان کے بتوں کو برا بھی کہتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے کہ یہ خدا نہیں جنہیں تم خود بناتے ہو، اللہ وہ ہے جو ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کر۔ بہرحال شاہ جی صورتحال یہ بن گئی کہ لوگ رخ بدل جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے پروگرام بنایا تھا بچوں کو بھی دور رکھو، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی۔ خدا کی قسم جب یہ مکے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تو آواز قدرت ہے، میرا حبیب گھبراتا کیوں ہے؟ یہ تجھ سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں، میں تجھے علی جیسا بچہ دوں گا۔ آئے ہائے، اگلے جملے پہ نہایت توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ حبیب اگر یہ بچوں کو دور رکھتے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں تجھے علی جیسا بچہ دوں گا۔ یہ تجھ سے اپنی عورتوں کو دور رکھتے ہیں، میں تجھے خدیجہ الکبریٰ جیسی عورت دوں گا۔ یہ تجھ سے اپنے مردوں کو دور رکھتے ہیں، میں تجھے ابو طالب جیسا مرد دوں گا۔ اور یہی ابو طالب ان کے مردوں کو تیرے قریب لائے گا۔ اور اگر پھر بھی یہ کافر تیری دشمنی سے باز نہ آئے تو یہی ابو طالب تیرے بدلے بھی لے گا۔ شاید پتہ نہیں میں نے کل یہ یہاں کہا تھا یا نہیں، مجھے یاد نہیں، لیکن کسی ممبر پہ یہ میں نے بات کی ہے کہ آج بندے محمد مصطفیٰ سرکار کے روزے کی جالی چوم کے اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھ لیتے ہیں، اور جو ابو طالب محمد کو لوریاں دیتا رہا اس کے بارے میں بڑی بڑی روایتیں دنیا نے لکھی۔ کبھی موقع ملا تو یہ بھی روایتیں ہوتی جائیں گی۔ وہ کسی شاعر نے سرائکی میں 2 لائنیں لکھی ہیں، وہ کہتا ہے جے کر معیار محمد ہے، جے کر معیار محمد ہے، تحقگار زوار کو سوچ کے بس، تو جالی چم کے حاجی ہے، جے چاکے پالا کافر ہے۔ زحمت فرمائے میرے ساتھ شیعہ سنی بھائی، جب یہ کافر دشمنی سے باز نہیں آئیں گے تو یہی ابو طالب تیرے بدلے بھی لے۔ کتابیں کہتی ہیں اعلان رسالت کرنے کے بعد دعوت ذوالعشیرہ کے اگلے دن، میرا خیال ہے کہ جو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کو یاد تو رہنی چاہیے، ترتیب کے ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے گزارشات ہوتی رہے۔ اگلے دن نبی باہر نکلے بازار میں جا رہے تھے، کافروں نے میرے نبی کو آتے دیکھا، آتے دیکھ کے انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ جاؤ جا کے محمد عربی پہ حملہ کرو۔ جب بچوں کو بھیجا تو فیضان بھائی ان کے بچے کافروں کے جھولیوں میں پتھر اٹھا کے بازار کے چوک میں آ گئے۔ جب نبی چوک میں پہنچے تو کافروں کے بچوں نے ہمارے نبی کو پتھر مارنا شروع کی۔ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا کافروں کی پرانی عادت ہے، یہ معصومین کو ہادیوں کو پتھر مارتے رہے ہیں، لیکن جو حق پہ ہوتے ہیں وہ روٹ نہیں بدلتے۔ نا یا زحمت فرمائے میرے ساتھ، دنیا لاکھ پتھر مارتی رہے، حق پہ رہنے والوں نے روٹ نہیں بدلے، تاریخ گواہ ہے۔ کافروں کے بچوں نے میرے نبی کو پتھر مارے۔ اب قبلہ یہ فطرت کی بات پڑھنے لگا ہوں، اگر پہلے سنی ہو تو چپ رہنا، نہ سنی ہو تو میری تائید ضرور کرنا۔ یہ ہے اللہ کا سب سے بڑا ہادی جن کا نام ہے سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بابا جی دعا فرمانا اس فکرے پہ، جب کافروں کے بچے پتھر مار رہے تھے نبی ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے اور پاؤں پیچھے بھی نہیں ہٹا سکتے تھے۔ میں اگلا جملہ پڑھوں گا، آپ کے سینے سے دعا نکلے گی۔ پتھر لگ رہے تھے، نبی نہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے نہ میدان چھوڑ کے بھاگ سکتے تھے، اس لیے کہ جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ اوسطا بنایا ہوا نہیں ہوتا، جنہیں اللہ ہادی بنا کر بھیجتا ہے وہ بھاگنے والے نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی کو پتھر لگتے رہے،
نبی نہ ہاتھ اٹھا سکتے تھے نہ پاؤں پیچھے ہٹا سکتے تھے. کیوں نہیں ہٹا سکتے تھے؟ نبی ہے رحمت للعالمین. اگر میرے نبی کا ہاتھ اٹھ جاتا تو رحمت میں فرق آتا. اگر رحمت للعالمین نبی کا ہاتھ اٹھ جاتا تو نبی رحمت نہ رہتے. اور اگر پاؤں 1 انچ بھی اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ جاتا تو نبی اللہ کا بنایا ہوا نہ رہتا. اس لیے رحمت نے ہاتھ پکڑ لیے، رسالت نے پاؤں پکڑ لیے. نبی نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے، یہ پتھر مار رہے تھے. جب یہ پتھر مار کے چلے گئے، زخمی نبی، قمیص پہ خون لگا ہوا زخمی نبی گھر پہنچے. سرکار ابو طالب کی نظر پڑی، دیکھتے فرماتے بیٹا محمد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیٹا محمد لگتا چچا ہے. کہہ رہے بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی؟ آواز آئی چچا میں فلاں گلی سے گزر رہا تھا، کافروں کے بچوں نے میری توہین کی ہے، کافروں کے بچوں نے مجھے پتھر مارے. سرکار کا یہ جملہ کہنا تھا. حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے ایک نوکر کو بلایا، بلا کے ابو طالب فرماتا جاؤ ان بچوں کے والدین کو بلا کے لاؤ. اب یہاں پہ کئی بندے یہ پڑھتے ہیں جی ابو طالب خود چل کے ان کے دروازے پہ گئے. نہیں، میں کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں ابو طالب خود چل کے نہیں گئے، اس لیے کہ کمی اور ہوتے ہیں سردار اور ہوتے ہیں. ابو طالب کو عام شخصیت ہے، سردار مکہ ہے، متولی کعبہ ہے، خود چل کے نہیں گئے. نوکر کو آواز دی جاؤ ان کے والدین کو بلا کے لاؤ. واہ یا علی تیرے بابے کی شان کے بھی کیا کہنے. ادھر ابو طالب کا پیغام پہنچا. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ پیغام سردار مکہ کے گھر سے جائے اور یہ کافر تعمیل نہ کرے. ادھر پیغام ملا، ابو طالب کے صحن میں سرداریوں کی لائنیں لگ گئیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. سرکار ابو طالب نے پوچھا تم اپنے بچوں کو سمجھا نہیں سکتے؟ اب سمجھائے تو وہ جس نے سکھایا نہ ہو. نہ یار آپ تھک کے سن رہے ہیں میری بات. سرکار نے فرمایا تم بچوں کو سمجھا نہیں سکتے، سمجھاتا تو وہ جس نے سکھایا نہ ہوتا. دیکھ کے کہنے لگے سرکار کیا کرے بچے جو ہوئے. یہ جملہ یاد رکھنا، آخر پہ میں نے اسی جملے پہ نتیجہ عرض کرنا. بچے جو ہوئے، یہ جملہ یاد رکھنا. جب کہا نا بچے جو ہوئے، سرکار ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بڑا سمجھاتے ہیں یہ مانتے ہی نہیں. بچے جو ہوئے. ابو طالب نے فرمایا اچھا یہ بات ٹھیک ہے چلے جاؤ. ابھی یہ دروازے سے ابو طالب کی حویلی سے نکل رہے تھے، یا ابو طالب کی آواز ہے یا علی. حفاظت دیکھنا سرکار ابو طالب کی. علی بادشاہ دوڑ کے جی بابا، یا علی آج کے بعد جو آنکھ میرے نبی کی طرف اٹھے وہ آنکھ سلامت نہیں رہنی چاہیے. بولو یار جسے مولا نے زبان عطا فرمائی، جو اس ذکر میں بول سکتا ہے وہ ضرور عبادت کیا کرے، سننے کی عبادت بھی اور بولنے کی بھی. یعنی آج کے بعد جو ہاتھ تیرے بھائی کی طرف بڑھے انہیں بازوؤں سے سلامت نہیں رہنا چاہیے. جو پاؤں میرے نبی کی طرف بڑھے انہیں جسم سے سلامت نہیں رہنا چاہیے. سمجھدار باپ نے دنیا کو یہ سبق دے دیا کہ دنیا نبی کی دشمنی چھوڑ دے، علی ہاتھ اٹھانا چھوڑ دے گا. لیکن اگر نبی سے دشمنی نہیں چھوڑو گے پھر علی کا ہاتھ نہیں رکے گا. ابو طالب فرماتے یا علی کل سے تو نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ جانا ہے. آواز آئی بابا اگر میں نے ساتھ جانا پھر میں نے ساتھ نبھانا بھی ہے. آواز آئی میں نے تو تجھے اللہ سے مانگا ہی اس لیے ہے، تو دنیا میں آیا ہی اس لیے، تو شمس نبوت کی کمر امامت بن کے حفاظت کرنے آیا ہے. باپ نے وصیت کی، نصیحت کی.
علی بادشاہ نے جا کے چند کھجوریں کھائیں. ہم علی کو ایسے ہی نہیں مانتے. ہم علی کو مانتے اس لیے کہ اس علی نے کسی میدان میں ہمارے نبی سے بے وفائی نہیں کی. علی بادشاہ نے جا کے چند کھجوریں کھائیں. کھجوریں کھا کے میرا بادشاہ گٹلیاں جیب میں رکھتے جا رہے ہیں. کھجور کھاتے ہیں گٹلی جیب میں. دیکھنا میری طرف، کھجور کھاتے گٹلی جیب میں. دنیا سمجھ رہی تھی بچے کا کھیل ہو رہا ہے، لیکن کسی کو کیا معلوم کہ نبی کی حفاظت کا اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے. کھجوریں کھا کے گٹلیاں جیب میں. اگلا دن پھر آیا، نبی پھر بازار میں نکلے. آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے سایہ بن کے علی. کون کہتا ہے میرے نبی کا سایہ نہیں تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا. اور یہ ایک راوی نے کسی بندے سے پوچھا تھا کہ سرکار نبی کا سایہ کیوں نہیں؟ اس نے کہا اس لیے کہ ہم کبھی چلتے تھے نبی کی دائیں طرف، کبھی چلتے تھے بائیں طرف، اور سورج کی وجہ سے سایہ کبھی سرکار کا آگے ہوتا تھا، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، اور ہم چلتے تھے سرکار کے دائیں بائیں یا پیچھے. اس لیے اللہ نے نبی کا سایہ نہیں بنایا کہ ہم میں سے کسی کے قدم حضور کے سائے میں آ جائے. یہ ایک صحابی رسول کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اس لیے سایہ نہیں تھا حضور کا کہ کہیں ہمارے قدم حضور کے سائے پہ نہ آ جائے. یار پھر یہ فرق تو سمجھ لو، جن کے قدم حضور کے سائے پر نہ آ سکے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کے قدم مہر نبوت پہ آئے وہ اور ہوتے ہیں. مل کے سارے بھائی یہ پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں ایک بل پیش، جو بل جو ہے وہ کسی نے پیش کیا اور وہ بل پاس ہو گیا کہ جی معاذ اللہ سب کو ایک ہی طرح لکھو، رضی اللہ ہی لکھو، علیہ السلام نہ لکھو. یہ فرق سمجھ نہیں آ گیا؟ جن کے قدم سائے پر نہ آئے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، جن کے قدم محمد کے کندھوں پہ آئے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. خدا را ہماری نئی نسل کے عقیدے برباد نہ کر. اگر پاکستان کا امن عزیز ہے پھر انہیں حقیقت بتاؤ. سایہ بن کے علی پیچھے پیچھے، صرف نبی کا ہی سایہ نہیں، ان 14 میں سے کسی کا بھی سایہ نہیں تھا. اکارڈنگ ٹو ہسٹری میں ایک لفظ ذمہ داری پہ تیرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، سرکار صادق آل محمد سے سلوات بھیجتے سارے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار صادق آل محمد سے کسی بندے نے پوچھا، یبن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ کا سایہ کیوں نہیں؟ معصوم نے جو جملہ کہا وہ آپ کو سنانے لگا. چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا آپ کا سایہ کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا نحن اظلال اللہ علی الارض. میری طرف دیکھ میرا بھائی، نحن اظلال اللہ علی الارض. امام فرماتے ہم زمین پر اللہ کا سایہ ہے اور سائے کا کبھی سایہ نہیں ہوتا. آپ جی سلامت رہے، مالک صحت دے. آپ آگے آگے نبی، پیچھے پیچھے علی. جب نبی اس چوک میں پہنچے، بات یاد ہے نا میری؟ آپ بڑی جلدی نتیجے تک لا رہا ہوں آپ کو. جب اس چوک میں پہنچے جہاں کافروں کے بچے کھڑے تھے، انہوں نے پھر نبی کو آتے دیکھا. اب ہسٹری کہتی ہے کافروں کے بچے نبی کو دیکھ کے دوڑے، یا جلدی سے بچے نے پتھر اٹھا کے میرے نبی کی طرف مارنے کا اشارہ کیا. ابھی مارا نہیں، اشارہ کیا. اس کا ہاتھ پتھر کو لے کے اوپر جا رہا تھا. یا علی نے اپنے آپ سے ایک بات کی. علی دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی اگر آج ایک بھی زخم نبی کو لگ گیا تو تیرے باپ کی تربیت پہ حرف آئے گا. سمجھو علی کسے کہتے ہیں. یا علی آج تیری زندگی میں ایک بھی زخم نبی کو نہیں لگنا چاہیے.
اب اس بچے کا پتھر، کافر کے بچے کا ہاتھ پتھر کو لے کے یہاں تک پہنچا تھا، اس نے مارنے کا اشارہ کیا۔ کتابیں لکھتی ہے کہ علی نے اپنی جیب سے گٹلی نکالی، گٹلی نکال کے اس خبیث کے ہاتھ پہ ماری۔ گٹلی کا ہاتھ پہ لگنا تھا یا اس کا ہاتھ پتھر کو لے کے پیچھے چلا گیا۔ اتنی دیر میں دوسرے نے گھور کے نبی کو دیکھا، علی نے دوسری گٹلی نکال کے اس ظالم کے ماتھے پہ ماری۔ گٹلی کا لگنا تھا، دونوں آنکھیں نکل کے باہر آ گئی۔ جب 2-3 بچوں کا یہ حال ہوا، اب نتیجہ سننا، جب 2-3 بچے زخمی ہوئے، ایک بچہ آواز دے کے کہتا کیا کر رہے، تمہیں پتہ نہیں یہ ہاشمی ہے، اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، سارے مل کے حملہ کرو۔ اب سارے کافروں کے بچوں نے مل کے نبی پہ حملہ کیا۔ علی نے اپنی جیب سے چند گٹلیاں نکال کے ان کافروں کے بچوں کی طرف پھینکی۔ جب ان کی طرف پھینکی تو جس کے ہاتھ پہ لگی اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جس کے بازو پہ لگی اس کا بازو ٹوٹ گیا، جس کے سینے پہ لگی چیرتی ہوئی پیچھے نکل گئی، جس کی ٹانگ پہ لگی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ہو سکتا ہے دن کا ماحول ہے، میں یہاں مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں، کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی شیعہ علماء بھی دیکھو کیسی روایتیں سناتے ہیں، بڑا کھجور کی گٹلی سے بھی کسی کا ہاتھ ٹوٹا، بڑا کھجور کی گٹلی سے بھی کسی کا بازو ٹوٹا، بڑا کھجور کی گٹلی بھی کبھی سینے سے پار ہو سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے قرآن پڑھا ضرور ہے لیکن قرآن سمجھا نہیں۔ میں اپنی بات کی دلیل کیمرے کی موجودگی میں دے کے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کل کو پریشان ذہن رکھنے والا یہ سوچ لے کہ جی علی کی گٹلی لگنے سے ہاتھ کیسے ٹوٹا، بازو کیسے ٹوٹا، اور میں تمہیں قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ گھر جا کے قرآن اٹھانا، 30واں پارہ سورہ فیل، اللہ قرآن میں فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ خدا فرماتا کہ تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اور جو خدا ابابیل کی چوٹ سے کینکریاں پھینکوا کے ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر برباد کر سکتا ہے، وہ علی کے ہاتھ سے نکلی گٹلیوں سے نبی کے دشمنوں کا ستیہ ناش کیوں نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ جناب جی، السلام علیکم۔ مل کے سارے عبادت فرمائیں، یا علی یا علی، ہمیشہ سلامت رہے یا علی کہنے والے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی گٹلی مارے اور ہاتھ ٹوٹ جائے، اور میں نے کہا تو اچھا بھلا مسلمان ہو کے کافروں کی حمایت کیوں کر رہا ہے علی کی دشمنی میں؟ علی نے گٹلیاں ماری، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا بازو ٹوٹ گیا، کوئی روتا ہوا گھر پہنچا۔ اب پتہ نہیں اگلے لفظ کون سمجھے، مجھے پتہ ہے میرا وی آئی پی مجمع ہے سارا، پتہ نہیں بات سمجھے گا یا نہیں۔ یہ صفدرآباد اسد بھائی شہر ہے، چلو میں دیہات کی بات کرنے لگا ہوں۔ جو دیہات کے پنڈوں کے بچے ہوتے ہیں نا، اگر وہ کسی سے مار کھا کے گھر جائیں نا، ان کی عادت ہوتی ہے اپنی غلطی نہیں بتاتے، چاہے چھیڑا خود پہلے ہی ہو، لیکن وہ گھر جا کے پنڈوں کے دیہاتوں کے جو بچے ہوتے ہیں اپنی غلطی نہیں بتاتے۔ جس نے مارا ہوتا ہے بس اسی کا نام لیتے ہیں، مجھے اس نے مارا ہے، مجھے اس نے مارا ہے، مجھے اس نے مارا ہے۔ ماں کے سامنے جا کے بچے ایک ہی نام لیتے ہیں، اپنا قصور تو کوئی بتاتا نہیں، مجھے اس نے مارا ہے۔ اب کافروں کے بچے علی سے مار کھا کے گھر گئے، ہر بچے کی زبان پہ ایک ہی نام تھا فیضان بھائی، مجھے علی نے مارا، مجھے علی نے مارا، مجھے علی نے مارا۔ اب ماں نے زخمی بچے دیکھے، فطرت کہتی ہے ماں زخمی بچہ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں، آج سے نہ چند سال پہلے یہ جو برے صغیر سب کانٹیننٹ کا خطہ ہے، اس میں نہ ایک بندے نے ریسرچ کی برے صغیر کی عورتوں پہ۔ اس نے ریسرچ کرنے کے بعد جو ریزلٹ لکھا وہ یہ تھا کہ یہاں کی سب کانٹیننٹ برے صغیر کی جو عورتیں ہیں نا، یہ گونگی ہیں۔ میری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، بڑی ذمہ داری سے یہ لفظ کیا ہے،
ریسرچ کی اس نے بابا جی قبلہ، اور اس نے یہ رزلٹ لکھا کہ یہاں کی بر صغیر کی عورتیں گنگی ہیں۔ آپ چپ کر گئے ہیں، گنگی سے مراد یہ نہیں کہ انہیں بولنا نہیں آتا، بلکہ کئی گھروں کے تو یہ حالات ہوتے ہیں، کتنی بھی سوکھی کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کو یہی کہتی ہیں تو انہوں کی دسا میرا ٹائم کیویں پہ لگا۔ لیکن اس نے یہ ریسرچ کی، اس نے کہا جی بر صغیر کی عورتیں گنگی ہیں۔ گنگوں سے مراد یہ نہیں کہ بولنا نہیں آتا، اس سے مراد یہ تھا کہ یہاں بر صغیر کی جو ہماری مائیں بہنیں یا عورتیں ہیں نا، یہ ظالم شوہر کے ساتھ چپ کر کے زندگی گزار دیتی ہیں، یہ حقوق پہ نہیں بولتی، یہ اپنے رائٹس پہ نہیں بولتی، چپ کر کے زندگی گزار دیتی۔ اب فیصلہ میں نے آپ سے لینا ہے، مجھے بول کے بتاؤ، جو بیویاں ظالم شوہر سے گزارا کر لیتی ہیں اور بولتی نہیں، مجھے بول کے بتاؤ یہ بیویاں بچوں کے معاملے میں چپ رہتی ہیں؟ چڑے چوپو تو آٹا پہ ہو نہیں چپ رہتی بچوں کے معاملے میں۔ بچوں کا معاملہ ہو تو یہاں کی عورتیں بھی چپ نہیں بیٹھتی۔ پھر اب خود سوچو، ماشاءاللہ سے عرب کی وہ بہادر خواتین جو کئی جنگوں میں کمانڈر ان چیف رہ چکی ہیں، وہ چپ کیسے بیٹھی ہوں گی؟ انہوں نے بچوں کو بازوؤں سے پکڑا، جا کے شوہروں سے جا کے جھگڑے کیے۔ جاؤ تم ابو طالب کے پاس شکایت لے کر نہیں جا سکتے، جاؤ ابو طالب کے پاس شکایت لے کے جاؤ، وگرنہ میں ناراض ہو جاؤں گی، میں کھانا نہیں پکاؤں گی، میں پیکے چلی جاؤں گی۔ اب یہ بیچارے بچوں کے بازو پکڑ کے جی حضوری میں چل پڑے کہ بیوی نہیں کھلونے دیتی۔ یہ بچوں کو لے کے ابو طالب کی حویلی کے سامنے پہنچے۔ اب آگے بھی کوئی عام بندہ نہیں، سردار مکہ بیٹھا ہوا تھا، جسے وہ جملہ پہلا یاد ہے، بچے جو ہوئے۔ میں آخری نتیجہ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ ابو طالب کی حویلی کے ڈیرے کے سامنے پہنچے۔ اب آگے کوئی عام شخصیت تو تھی نہیں، سردار مکہ تھے۔ اسد بھائی حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا، ایک بندہ کہہ رہا تھا پہلے تو جا، دوسرا کہتا نہیں پہلے تو جا، تیسرا کہتا نہیں پہلے تو جا، ایک بندہ کہنے لگا آؤ پہلے اپنا فیصلہ کر لیں۔ جانا کس نے؟ یہ بچوں کو لے کے ابو طالب کے دروازے سے پھر پیچھے ہٹے۔ یا اتنے میں ایک بندہ کہتا گھر والیوں کے کہنے پہ چل پڑے، پہلے بچوں سے پوچھو تو صحیح ہوا کیا ہے، تاکہ اس سے جا کے بات تو کر سکے۔ پہلے پوچھو بچوں سے ہوا کیا۔ ان میں سے ایک کے باپ نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس کے بچے نے کہا مجھے علی نے مارا۔ دوسرے نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس نے بھی کہا مجھے علی نے مارا۔ تیسرے سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ مجھے علی نے مارا۔ اس نے کہا تھپڑ مار دی اپنے بیٹے کو، کہتے تم اتنے سارے علی اخیلا، تم اتنے سارے علی اخیلا، تم اتنے سارے کو علی اخیلا مار کے کیسے چلا گیا؟ اس کا یہ جملہ کہنا تھا۔ ایک کافر بچہ آگے بڑھا، اس نے کہا سنو سمجھو یاد رکھو، مذہب ہمارا کوئی بھی ہو، عقیدہ ہمارا کوئی بھی ہو، ہم مانے یا نہ مانے، لیکن سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے محمد پہ حملہ کیا تو اتنی دیر میں علی نے ہم پر حملہ کر دیا۔ ہم علی کے گھر سے بھاگنا شروع ہوئے اور مختلف سمتوں میں بھاگے۔ یہ کہتے جب ہم نے مختلف سمتوں میں بھاگتے بھاگتے پیچھے موڑ کے دیکھا تو مشرق والے کے پیچھے بھی علی تھا، مغرب والے کے پیچھے۔ پیچھے علی تھا۔ آگے جنگ بدر ہونی تھی، وہاں بھی علی نے بڑے بندے مارے تھے، انہیں بھی یہی خدشہ ہوا تھا کہ ہمیں بھی علی نے مارا، اور مارا بھی علی نے ہی تھا۔ ان سب کو بھی علی نظر آئے۔ تاریخ پڑھ لو، جتنے سارے لشکر نے مارے اتنے اکیلے علی نے مارے تھے۔ حوصلہ کر کے آئے ابو طالب کی حویلی میں، آگے تقیہ لگا کے
سرکار ابو طالب بیٹھے ہوئے. میں کہتا ہوں کیوں نہ تقیہ لگائیں جن پہ رسالت تقیہ لگائے ہوئے ہو. سرکار تقیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کافر اپنے بچوں کو لے کے آ گئے. ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں سرکار ابو طالب دیکھیں ہمارے بچوں کا کیا حال ہو گیا. سرکار علی نے مار مار کے ہمارے بچوں کے حلیے بگاڑ دیے. سرکار آپ علی کو سمجھا نہیں سکتے. خدا کی قسم بے وقوف بندہ وہ ہوتا ہے جو بات کرے سنے اور بھول جائے. عقل مند بندے کو بات برسوں یاد رہتی ہے. جب کہنا علی کو سمجھا نہیں سکتے اس لہجے میں مسکرا کے ابو طالب فرماتے ہیں کیا کروں یار بچہ جو ہوا ہے. بچہ جو ہوا. یہی وجوہات تھی لوگوں کے دلوں میں بغض علی کا بیج اگ گئے اور لوگوں نے بدلے علی کے لیے علی کی بیٹیوں سے. آباد رہو. اللہ تمہارا پرسہ قبول کرے. جو دور دور سے مومن چل کے آئے ہو مولا تمہیں ذاتی غموں سے محفوظ رکھے. کل میں نے جناب مسلم کی شہادت کے 2-4 جملے پڑھے تھے. آج میں بی بی رقیہ کی شہزادی رقیہ کے بچوں کے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. لاہور والی مہمان بی بی بڑا حصہ ہے دین میں اس بی بی کا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس بی بی کے. ایک کا نام محمد ایک کا نام ابراہیم. کتابیں کہتی ایک دن بہن بھائی امام حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ دونوں بہن بھائی باتیں کر رہے تھے. یا حسین فرماتے ہیں زینب جی بھائی زینب میرے ساتھ 4 علی ہیں. اگر یہ چاروں میرے ساتھ رہے میرا مشن مکمل نہیں ہوگا. کیا کریں؟ پھر فرماتے ہیں ایسا کرتے ہیں محمد حنفیہ کو بھیجتے ہیں مدینے. سجاد جانے تو زینب جان عباس جانے میں حسین جانوں اور مسلم کو بھیجتے ہیں کوفے. یا حسین نے مسلم کو بلایا آواز آئی مسلم جا کوفے چلا جا. ان کے حالات میں پڑھ چکا ہوں شہزادوں کی غربت پڑھنا چاہتا ہوں. مسلم چلنے لگے. حسین کی آواز آئی مسلم یاد رکھ ایک سفیر کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے. میرا پورا لشکر تیرے سامنے ہے جسے دل کرتا ہے ساتھ لے جا. مسلم رو کے کہتا ہے مولا اگر ساتھ لے جانا ہے پھر تیرا لشکر کیوں گھٹاؤں. میرے محمد اور ابراہیم جو موجود ہے. جس مومن کے پاس بیٹا نہ اس فکروں پہ دعا مانگنا. آج کی مجلس میں دعا مانگنا یقیناً اولاد نصیب ہوگی. شہزادوں کو لے کے مسلمان کے پاس آئے. آگے کہتے رقیہ شہزادوں کو تیار کر. بی بی رقیہ بیٹوں کو تیار کر رہی تھی. یا بی بی نے ایک جملہ کہا. بی بی فرماتی ہے مسلم پرسوں 15 شعبان میں ہماری جیسے حضرے کی ہم گزار لیں گی لیکن کوشش کرنا عید تک واپس ضرور آ جانا. اگلا جملہ اگر تیرے سمجھ میں آ گیا شام تک رونے کے لیے کافی ہو جائے گا. بی بی فرماتی ہے مسلم یہ جو میرا چھوٹا شہزادہ نا ابراہیم مسلم یہ تنہا سونے کا عادی نہیں. اسے رات کو بڑا ڈر لگتا ہے. ہو سکے تو رات کو اپنے بیٹوں کے ساتھ سونا. لیکن اگر تم مولا حسین کے کام میں مصروف ہو جائے نا اور میری ماں بہنیں ان جملوں پہ تم ہر ضرور کرنا. اگر تم مولا حسین کے کام میں مصروف ہو جاؤ پھر کوشش کرنا یہ دونوں بھائی محمد اور ابراہیم اکٹھے سوئیں. میں کہتا ہوں بی بی تو یہ کہہ رہی ہے یہ دونوں بھائی اکٹھے سوئیں. اللہ نے ان کی قسمت میں زندان میں رکھا ہے جس کی چھت ایک ہوگی لیکن درمیان میں دیوار پڑی ہوئی ہوگی. محمد کو ابراہیم نظر نہیں آئے گا ابراہیم کو محمد نظر نہیں آئے گا. کبھی کبھی بڑا شہزادہ رو کے کہے گا ابراہیم میرے ساتھ یار کوئی بات کر میرا دل گھبرا رہا ہے اور اللہ جانے تجھے میرے بغیر نیند بھی آئی ہے یا نہیں. آباد رہو جھولی پھیلا کے جملے سننا. زندگی کا اعتبار نہیں ہے. میں ہر روز کہتا ہوں خوش نصیب جو حسین کے ذکر میں آ کے بیٹھے ہوئے. شہزادوں کو لے کے مسلم کوفے پہنچے. فوج کا ایسا حملہ ہوا بچے باپ سے جدا ہو گئے. پھر نہ بچے باپ کو مل سکے
نہ باپ بچوں کو مل سکا، لیکن ایک روایت پڑھتے ہیں اللہ کرے تیری ہائے نکل جائے، رونا نہ آئے تو گردن جھکا کے رونے والی شکل ضرور بنانا۔ کتابیں کہتے ہیں جب سیدوں کا اجڑا ہوا قافلہ پہنچا نا کوفے کے مین دروازے پہ، کوفے کے دروازے پہ جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا تھا، بی بی رقیہ کی نظر پڑی، رو کے عباس کی بہن کہتی ہے مسلم میں چادر کی دعا نہیں مانگتی، کیونکہ زینب کے سر پہ بھی چادر نہیں، حسین کے سر پہ بھی چادر میں، لیکن میں صرف اتنا پوچھتی ہوں مجھے اتنا بتا، اور میرے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے تیرے ساتھ آئے تھے، مسلم تو نے میرے بچوں کو کس کے حوالے کیا؟ مسلم کے کٹے سر سے آواز آئی نار اللہ، ایک اکبر پہ قربان کر دیا، ایک اصغر پہ قربان۔ اجرکم اللہ، کس رنگ میں زہرا کے بچوں کو رو رہے ہو، مالک تمہیں ذاتی غموں سے محفوظ فرمائے، تیرے گھر آباد رہے۔ عزادار باپ سے بچھڑ کے شہزادے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کوفہ چھوٹا شہر نہیں تھا، انجان راستے، کوفے کا اندھیرا، کرفیو لگا ہوا تھا پورے کوفے میں، اور مسلم کے بچے ایسے پھر رہے تھے، کسی شاعر نے کہا تھا جاتی تھی ازل ساتھ جدھر جاتے تھے دونوں، ہائے ضرور کرنا دوسری سطر پہ، جس کا پتھر کا دل ہے اس کا زانے نہیں، جو سیدوں کو رونے آیا ہے اس کے لیے جملہ ہے۔ شاعر کہتے ہیں جاتی تھی ازل ساتھ جدھر جاتے تھے دونوں، پتا بھی گر ہلتا تھا تو ڈر جاتے تھے دونوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانوں کے ڈر سے سہمے ہوئے کوفے کی گلیوں میں پھر رہے تھے۔ اگلی روایت پڑھو جو اب تک نہیں ہو سکا، جو بھی بھلا گناہوں کی معافی مانگ میں جملہ پڑھتا ہوں۔ عزادار چلتے چلتے کوفے کی گلیوں میں کوئی سید بیٹھا، دو لکھے مجھے معاف کر دینا، میں سیدوں سے سیدزادیوں سے مانگ کے جملہ پڑھتا ہوں۔ دونوں شہزادے سامنے ہوئے گلیوں میں پھر رہے تھے۔ یہ راوی کہتا ہے اتنی دیر میں چھوٹا شہزادہ ابراہیم کسی چیز سے ٹکرا کے نیچے زمین پہ گرا، زمین پہ گر کے دیکھا تو سامنے بابے کی لاش پڑی ہوئی تھی، ادھر باپ کی لاش پہ نظر پڑی، ابراہیم کی آواز آئی محمد کوفے کے لوگ لاشوں کو دفن نہیں کرتے، آ دیکھ ہمارا بابا گلیوں میں رل گیا۔ قسمت دیکھ شہزادوں کی، باپ کی لاش پہ بیٹھے رو رہے تھے۔ اے اعتراض کرنے والوں، آ غریبوں کی کہانی سن، ہم شیعہ پاگل نہیں ہیں جو بہنے لے کے مٹی پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں، ہم رو رو کے دنیا کو بتاتے ہیں آ دیکھ محمد کے گھر کا نقصان کتنا ہوا۔ باپ کی لاش پہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھ کے رو رہے تھے۔ جب یہ شہزادے گرفتار ہوئے، کتابیں کہتی ہے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے گرفتار ہو کے، اللہ لعنت کرے ابن زیاد پہ، شہزادے اس کے دربار میں آئے۔ اس نے ایک دروغے کو بلایا، بلا کے کہتا تو جانتا ہے نا یہ میرے دشمن کے بچے ہیں، اس لیے کوشش کرنا تو جتنا ظلم کر سکتا ہے ان پہ کر، لیکن تین باتیں میری یاد رکھنا۔ ابن زیاد کہتا پہلی بات، کبھی بھول کر بھی انہیں ٹھنڈا پانی نہ دینا۔ میں نے پڑھ لیا تو نے سن لیا، یہ محمد کی اولاد ہے جنہیں لوگ ٹھنڈا پانی نہیں پلاتے تھے، اور جن کی نانی کا حق مہر پانی تھا۔ کہتے بھول کے بھی ان شہزادوں کو ٹھنڈا پانی نہ دینا، دوسرا کھانا اتنا دینا کہ ان کی زندگی بچی رہے۔ تیسری اور آخری بات ابن زیاد کہتے کوشش کرنا، میں نے سنا ہے ان دونوں بھائیوں میں بڑا پیار ہے، یہ ایک دوسرے کے بنا سو نہیں سکتے۔ یہ ظالم کہتے کوشش کرنا یہ جب تک شہزادے تیری قید میں رہے انہیں ایک دوسرے کی شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ پورا 1 سال شہزادے قید میں رہے، بڑی جلدی میں نے مصائب ختم کر دینا۔ ایک دن دروغہ زندان سے کہتے ہیں کیا تو مسلمان ہے؟ آواز آئی ہاں مسلمان ہوں۔ کلمہ کس کا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا مدینے والے محمد کا۔ عزادار محمد کا نام آنا تھا، ابراہیم آگے آیا، آگے کہتا ہے اگر تو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے پھر محمد کے چھوٹے بھائی علی کو بھی جانتا ہے، یہ
مشکور کہتے ہیں علی تو میرے مولا ہے، علی تو میرے آقا ہے۔ جب کہنا علی تو میرے آقا ہے، یہ بچے کہتے پھر علی کے بڑے بھائی عقیل کو بھی جانتا ہے؟ یہ کہتے کیوں نہیں، میں جانتا ہوں، علی سے بڑے بھائی کا نام عقیل تھا، عزادار عقیل کا نام مانا تھا۔ شہزادے رو کے کہتے پھر ہمیں پہچان، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ مسلم بن عقیل کا نام آیا، یہ مشکور قدموں پہ گرا، ہاتھ باندھ کے کہتے شہزادے مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا تم اولاد بطول ہو، اور مجھے پتہ ہوتا میں تم پہ اتنے ظلم نہ کرتا۔ اگلا جملہ اس نے کہا شہزادو میرا بس چلتا، میں تمہیں نانے کے روزے پہ چھوڑا تھا، لیکن میں مجبور ہوں، ایسا کر نہیں سکتا۔ بچوں تمہارے نانے کی امت بڑی ظالم ہے، یہ کسی بھی حال میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ شہزادے میں صرف اتنا کر سکتا ہوں، میں زندان کا دروازہ کھول دیتا ہوں، جہاں تمہارا دل کرے چلے جاؤ۔ اب اہل دل کے لیے فکرہ ہے، جب کہنا میں زندان کھول دیتا ہوں، اس نے دروازہ کھولا، شہزادے زندان سے نکلے، پہلا قدم بڑے شہزادے کا، زندان سے باہر آیا۔ محمد نے موڑ کے کہا مشکور ہم آل محمد ہیں، ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے، تیری کوئی خواہش ہے تو بتا، میں اپنے ماموں عباس سے کہہ کے پوری کروا دوں گا۔ یہ قدموں پہ گر کے کہتے شہزادے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، قیامت کے دن اپنی نانی زہرا سے شکایت نہ کرنا۔ کوشش کر آواز کو بلند کر۔ معصوم فرماتے ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی۔ شہزادے زندان سے نکلے، پھرتے پھرتے دریا کے کنارے پر آ گئے۔ چلو چھوڑ دیتا ہوں مصائب۔ چلتے چلتے شہزادے خود قاتل کے گھر آ گئے، جیسے بھی آئے کتابوں میں لکھا ہوا۔ حارث اللہ اس پہ لعنت کرے، اس کی زوجہ مومنہ تھی۔ اس بی بی نے شہزادوں کی زلفیں سواری، کپڑے بدلے، کھانا کھلایا، حجرے میں باندھ کر کے کہتی ہے شہزادوں میرا شوہر بڑا ظالم ہے، کہیں ایسا نہ اسے پتہ چل جائے آج کی رات یہاں گزارو، کل کوئی تمہارا بندوبست کروں گی۔ عزادارو رات ہو گئی، شہزادے سو گئے۔ یہ حارث ملعون سارا دن ظلم کرتا ہوا رات کو گھر آیا، یہ تھک ہار کے آیا تھا، سو گیا۔ اب میں شہادت کے جملے پڑھنے لگا، یہ بغیر سو گیا یا آدھی رات کا وقت ہوا۔ عزادارو چھوٹا شہزادہ خواب میں ڈر کے اٹھا، بڑے بھائی کو ہلا کے کہتا بھیا اٹھو ہمارے سونے کے دن ختم ہو گئے ہیں، بھیا ابھی بابا میری خواب میں آئے تھے، بھیا اٹھ بابا ہمیں لینے آئے ہیں۔ بڑا شہزادہ اٹھ کے کہتے ابھی نانا محمد بھی میری خواب میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے شہزادے فکر نہ کرنا، تم بڑی جلدی ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ اتنا جملہ کہہ کے دونوں بھائیوں نے گریبان میں باہیں ڈالے، رونا شروع کیا۔ شہزادوں کے رونے کی آواز سے اس حارث ملعون کی آنکھ کھلی، یہ چراغ لے کے حجرے کے در پہ آیا، پتھر دل کا میزان میں چراغ کی روشنی میں حجرے کے دروازے پہ آیا، سامنے تالا لگا ہوا تھا۔ اس کتے کے بچے نے تلوار کے دستے سے تالا توڑا، اندھیرے میں اس نے مسلم کی جوڑی کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ مجھے معاف کرنا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کا ہاتھ ابراہیم کے بالوں پہ آیا، دوسرا ہاتھ محمد کے بالوں پہ، اس نے رقیہ کی جوڑی کو اس رنگ میں اوپر اٹھایا، اٹھا کے شہزادوں کو تماچے مارنے شروع کیے۔ بڑا چھڑاتا تھا تو چھوٹے کو تماچے، چھوٹا چھڑاتا تھا تو بڑے کو تماچے۔ ساری رات یہ ظالم شہزادوں کو مارتا رہا۔ اس نے ایک ستون کے ساتھ شہزادوں کو باندھ دیا۔ صبح ہوئی، شہزادوں کو لے کے دریا کے کنارے پہ چلا۔ قبلہ اعظم حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کربلا سے لے کر شام تک شیمر نے جتنے تماچے بی بی سکینہ کو مارے، اتنے تماچے اس ظالم نے اپنے گھر سے لے کے دریا کے کنارے تک رقیہ کی جوڑی کو مارے۔ سارے راستے یہ شہزادوں کو تماچے مارتا گیا۔ آخری جملے، آ گیا دریا کا کنارہ، یہ کہتا ہے شہزادو تیاری کرو میں تمہیں قتل کروں۔ بچے رو کے کہتا ہے ظالم ہمیں اتنا بتا ہم نے تیرا قصور کیا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے قصور کوئی نہیں کیا، مجھے انعام کا لالچ ہے۔ آواز ہے کتنا انعام ملے گا قتل کر کے؟ یہ ظالم کہتا ہے 2000 درہم
کہنے 2000 درہم شہزادے کہتے ہمیں قتل نہ کر، ہمارے ماموں حسین کو خط لکھ، اس سے زیادہ انعام تو تجھے ہمارا ماموں حسین دے دے گا۔ یہ ظالم کہتے میں نہیں مانتا۔ اگلا جملہ سنو گے شہزادوں کا، خدا کی قسم جب اس نے کہا میں نہیں مانتا، میرے سار پہ قرآن رکھو، میں غلط پڑھوں، لاہور والی ملکہ میری شفاعت نہ کرے۔ شہزادے کہتے اگر یہ تو نہیں مانتا پھر ہمیں قتل نہ کر، ہمیں کسی بازار میں لے جا کے فروخت کر دے، ہم یوسف سے کم نہیں، ہم یوسف سے کم قیمت میں نہیں بیچیں گے، ہمیں بازار میں لے جا کے فروخت کر دے۔ یہ ظالم کہتے نہیں میں انتظار نہیں کر سکتا، میں تمہیں قتل کروں گا۔ شہزادے کہتے اچھا اگر تو نے قتل کرنا ہے پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ یہ ظالم کہتا پڑھ لے نماز اگر تجھے کوئی فائدہ دیتی ہے۔ شہزادے اٹھے دریا کی طرف چلے، یہ ننگی تلوار سامنے کر کے کہتا ادھر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے کہتے وضو کرنے کے لیے۔ یہ ظالم کہتے تم وضو کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو؟ ابراہیم فرماتے ہیں کلی کرنا مستحب ہے، ہمیں واجب وضو کر لینے دے، ہم منہ میں پانی نہیں ڈالیں گے۔ یہ ظالم کہتا نہیں تم شریعت کے گھر سے تیمم کر کے زندگی کی آخری نماز پڑھو۔ اودارے بہتے دریا کے کنارے شہزادوں نے ریت پر تیمم کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز ختم ہو گئی۔ اس نے بڑے شہزادے کی تلوار پہ، اس نے بڑے شہزادے کی گردن پہ تلوار رکھی، تلوار رکھ کے کہتا بتاؤ پہلے کسے قتل کرو؟ چھوٹا شہزادہ دوڑ کے آیا، اس کی تلوار کے نیچے اپنی گردن رکھ کے ابراہیم کہتا ظالم حیا کر، بڑے بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، میرے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کر۔ اس نے تلوار چھوٹے کی گردن پہ رکھی، بڑے کی آواز آئی چھوٹے بیٹے بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں، چھوٹے بھائی بیٹوں کی جگہ پہ ہوتے ہیں، میرے سامنے قتل نہ کر۔ اور اسے اللہ نے میرے حوالے کیا تھا۔ جب ابراہیم نے یہ جملے کہے، اس نے چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کی گردن پہ تلوار ماری، جو اب تک نہیں رو سکا۔ دیکھے میری طرف، بڑے کا سر قلم کر کے نا اس نے محمد کا سر زمین پہ رکھا۔ اس انداز میں یہ ظالم لاش اٹھا کے شہزادے کی چلا، لاش اٹھا کے دریا کے قریب آ کے اس ظالم نے بی بی رقیہ کے بڑے بیٹے کی لاش دریا میں پھینک دی۔ لاش پھینک کے واپس آ رہا تھا، کتابیں کہتی ہیں حق بنتا تھا پانی کے ساتھ لاش چل پڑتی، لیکن شہزادے کی لاش چلی نہیں، بھائی کے انتظار میں رک گئی۔ ادھر لاش رکی، یہ لاش پھینک کے واپس آ رہا تھا۔ اتنا ظالم تھا یہ حارث ملعون، ابھی یہ قریب نہیں آیا تھا کہ چھوٹے شہزادے نے خود گردن جھکا دی۔ اس کے آنے سے پہلے شہزادہ پہلے جھک گیا۔ اس ظالم نے ابراہیم کے سر پہ تلوار ماری، گردن جدا کر کے اس نے ابراہیم کی لاش بھی دریا میں ڈال دی۔ آخری فکرہ راوی کہتے ہیں ایک بچے کی لاش چند قدم دور گری، دوسرے کی قریب گری، دونوں بھائیوں نے چلنا شروع کیا، ادھر سے محمد چلے ادھر سے ابراہیم، دونوں بھائی چلتے ہوئے دونوں لاشیں قریب آئی، بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی۔ جب دونوں بھائی آپس میں ملے، اس کتے سے مرنے کے بعد بھی بھائیوں کا پیار برداشت نہ ہوا، اس نے کمان میں تیر رکھ کے رقیہ کی جوڑی کو تیر مارنے شروع کیے۔ ادھر تیر برس رہے تھے، ادھر دریا کے دوسرے کنارے کوئی کالے بر کے والی بی بی دونوں ہاتھ پہلو پہ رکھ کے رو رو کے کہہ رہی تھے ظالم حیا کر، اور میرے بچوں نے تیرا کیا بگانا ہے، اور میرے مرے ہوئے بچوں کو تیر نہ مار۔ التماس سے دعا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وقنا عذاب النار۔